بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اپنے محل کے چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کی چھت پر پڑی، جہاں ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ باندی نے بتایا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن کا جادو چل گیا تھا۔ بادشاہ اس حسین عورت تک پہنچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ اس نے اپنے غلام فیروز کو بلایا۔ جب فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ کہنے لگا کہ فیروز، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ، اور ہاں، اس کا جواب بھی ساتھ ہی لے کر آنا۔ فیروز وہ خط لے کر گھر گیا اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ سفر کے سامان کی تیاری کرنے لگا، رات گزاری اور صبح منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس بات سے لا علم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ فیروز کے گھر پہنچ گیا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ فیروز کی بیوی نے دروازے کی آڑ میں پوچھا کہ کون ہے؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں تمہارے شوہر کا مالک اور بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے یہ سن کر دروازہ کھول دیا اور بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کو اپنے گھر دیکھ کر حیران ہوئی اور بادشاہ سے اپنے غریب خانے میں آنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی ایک نیک اور سمجھدار عورت تھی۔ بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، آپ کے اس طرح آنے میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، اے لڑکی، شاید تم نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ فیروز کی بیوی کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ شیر کو اگرچہ جتنی بھی بھوک لگی ہو وہ مردار نہیں کھاتا، اور بادشاہ سلامت، آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کر بہت شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جلدی میں اپنا رومال وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ بادشاہ نے جو خط اسے دیا تھا وہ تو گھر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچ گیا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر بستر پر پڑے بادشاہ کے رومال پر پڑی، جو بادشاہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فیروز کا سر چکرا گیا اور وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ انعام کے طور پر بادشاہ نے اسے کچھ اشرفیاں عنایت فرمائیں اور وہ اشرفیاں لے کر بازار گیا اور بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور سامان خریدا۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا لائے ہو؟ فیروز نے کہا کہ بادشاہ نے انعام دیا ہے اور یہ سب میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے والدین کی طرف روانہ ہو گئی۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کو پوچھا اور نہ واپس لے کر آیا۔ کچھ دنوں کے بعد فیروز کے سالے اس کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ بتاؤ، ورنہ ہم تمہیں قاضی کے سامنے پیش کریں گے۔ فیروز کہنے لگا کہ جیسے تمہاری مرضی، مگر میرے ذمہ ایسا کوئی حق نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا کہ قاضی صاحب، ہم نے پھولوں سے بھرا ایک سرسبز باغ اس کے حوالے کیا تھا، اس نے سارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے اور درخت کاٹ دیے۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا۔ فیروز نے کہا کہ جو باغ میرے حوالے کیا گیا تھا وہ میں نے اس سے بہتر حالت میں انہیں لوٹا دیا ہے۔ قاضی لڑکی کے بھائیوں کی طرف متوجہ ہوئے تو بھائی کہنے لگے، ہاں، اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، فیروز، تم اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز کہنے لگا کہ میں باغ کسی بغض نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، بلکہ اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ ایک دن باغ میں داخل ہوا تو میں نے وہاں شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے۔ بس مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ شیر کے اقدام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ بادشاہ جو ٹیک لگائے یہ سب سن رہا تھا، سب سمجھ گیا اور کہنے لگا، فیروز، اپنے باغ کی طرف مطمئن ہو کر جاؤ، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں گیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا،
اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ وہاں پر تھوڑی دیر ٹھہرا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم، تمہارے جیسے باغ کے گرد کوئی دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح مقدمہ برخاست ہو گیا۔ فیروز گھر واپس لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی لے آیا۔ نہ قاضی کو پتہ چلا نہ ہی کسی اور کو کہ کیا ماجرا تھا۔ نیک بیوی یا خامند ہونا کسی جنت سے کم نہیں، لیکن شک کی ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کے بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان معاملات میں جلد بازی نہ کریں۔ اپنے گھروں کو اجاڑنے سے بچائے رکھو کہ خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال سے عیب چھپائے رکھنا۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور ہمارے اہل و عیال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔